ابو عزہ، ابو عزہ، یہ ابو عزہ وہ ہے نا، یاد ہے جنگ بدر میں آپ علیہ السلام نے اس کو صلہ رحمی کے طور پر چھوڑ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے سے وعدہ کہ دوبارہ میرے بارے میں اس طرح کی الفاظ اشعار نہیں پڑھا کرو گی، لیکن یہ پھر جو ہے نہیں سدھرا اور اس نے پھر وہ اشعار شروع کر لی، بعد میں یہ دوبارہ پکڑ کر یہ قتل بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا، اور جس کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، عذرا احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسی صفوان بن امیہ نے ابھار کر کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اسے یہ عہد کیا کہ وہ اگر لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی عہد و پیمان، آواز آ رہی ہے نا، کو پس پش ڈال کر جذبات، غیرت اور حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافح بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر آخر میں سر زید بن حارثہ کی واقعے سے قریش کو جو سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارہ سے دو چار وہ ہلو جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا جی، تو زید بن حارثہ میں اس طرح جو ہے نا ان کو یعنی کہ کمر توڑ وہ ہوا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خسارہ وہ ہوا تھا، تو اس کے بعد بھی ابو سفیان نے اور اس طرح زید بن حارثہ کی وقت سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دو چار ہونا پڑا تھا، اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیز ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ بدلہ لیں گے، غزوہ سویق میں مشرکین کو نقصان ہوا، جنگ بدر میں مشرکین کو نقصان ہوا، سر زید بن حارثہ میں مشرکین کو نقصان ہوا، ان سب پر کی وجہ سے جو ہے نا سارے لوگ وہ طیش میں آ گئے تھے۔ اب دیکھیں قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان، کہ ان کے پاس لشکر کتنا تھا اور جنگ کا سامان، یہاں پر کچھ اہم چیزیں ہوں گے، یہ چیز جو ہے نا آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہی قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیف اور احابیش کو ملا گا۔ احابیش کسے کہا جاتا ہے؟ ہلو ہلو سر ان لوگوں کو جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے اور قریش سے نہیں تھے۔ ہاں قریش سے نہیں تھے، مجموعی طور پر کل 3000 فوج وہ تیار کری، تو اس کو بھی انڈر لائن کرو ٹیسٹ کے حوالے سے کہ جنگ احد میں مشرکین مکہ کی تعداد 3000 تھی، انڈر لائن کرو اس کو۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلی تاکہ حرمت و ناموس کے حفاظت کے احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل، جن کی تعداد 15 تھی۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لینا کہ جنگ احد میں مشرکین مکہ کی عورتوں کی تعداد 15 تھی، جبکہ مسلمان عورتوں کی تعداد وہ 14 تھی، یہ بھی نوٹ کر لو۔ سواری اور ہلو 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 اچھا آواری، اچھا جی کال کٹ گئی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آج سگنل کا۔ اچھا جی یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ جی میں نے بتا دیا کہ کہ